السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک دم سے پرسکون جلد میں عجیب سی چبھن کیوں محسوس ہونے لگی؟ وہ بے چینی جو ہمیں بار بار جلد کھجانے پر مجبور کر دیتی ہے اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، لیکن ایک سنگین علامت بھی بن سکتی ہے۔ خارش صرف جلد پر ہونے والا ایک احساس نہیں بلکہ ایک سگنل ہے جو ہمارا جسم اندرونی یا بیرونی مسئلے کے بارے میں دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ کسی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی جلد کی خشکی اور کبھی کسی اندرونی بیماری کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔ خارش کی سب سے عام وجہ جلد کا خشک ہونا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے تو ہماری جلد کی قدرتی نمی ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کھنچتی ہے اور خارش محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر خارش پورے جسم میں ہو اور کسی قسم کے دانے یا سرخی کے بغیر ہو تو یہ عمومی خارش کہلاتی ہے، اور اس کی وجوہات میں دوائیں، جگر یا گردوں کی خرابی، خون کی کمی یا تھائرائیڈ کا مسئلہ شامل ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات خارش کے ساتھ ساتھ جلد پر دانے، سرخی یا سوجن بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ جلد کی کسی بیماری جیسے ایگزیما، سورائسس یا کسی فنگل انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر خارش رات کے وقت زیادہ ہو اور جسم کے مخصوص حصوں پر ہو تو یہ سکیبیز یا دیگر پیراسائٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے جسم میں خارش کی کوئی واضح وجہ نظر نہ آ رہی ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے چند سوالات کریں گے، جیسے خارش کب سے ہے، کس حصے میں زیادہ ہے، کیا کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اور علامت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ آپ کی جلد کا معائنہ کریں گے اور اگر ضرورت ہوئی تو خون کے ٹیسٹ، سکن بائیوپسی یا الرجی ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر کیسز میں صرف علامات کی بنیاد پر بھی ڈائگنوز پاسبل ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کی جو خارش کو کم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی جلد کو باقاعدگی سے نم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موئسچرائزر کا استعمال دن میں کم از کم 2 بار کریں، خاص طور پر نہانے کے بعد، اور نہانے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ گرم پانی جلد کی قدرتی چکنائی کو ختم کر دیتا ہے، جس سے خشکی اور خارش میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ صابن کا انتخاب بھی بہت اہم ہے۔ ایسے صابن یا باڈی واش استعمال کریں جو خوشبو سے پاک اور حساس جلد کے لیے بنائے گئے ہوں۔ سوتے وقت کمرے کا درجہ حرارت مناسب رکھیں، زیادہ گرمی بھی خارش کو بڑھا سکتی ہے، اور لباس میں سوتی کپڑوں کو ترجیح دیں کیونکہ یہ نرم اور جلد کے لیے بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر ان تمام گھریلو تدابیر کے باوجود بھی خارش میں آرام نہ آئے تو میڈیسن کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ ایگزیما یا سورائسس جیسی جلدی بیماروں کے لیے اسٹیرائڈ کریمیں یا اینٹی الرجی کریمیں جو تجویز کی جاتی ہیں، کچھ کیسز میں اینٹی ہسٹامن گولیاں بھی دی جاتی ہیں جو خارش کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر خارش کسی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا نتیجہ ہو تو بعض اوقات ڈاکٹر اینٹی ڈپریسنٹس میڈیسن بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خارش ایک معمولی سی علامت کے پیچھے چھپے بہت بڑے مسئلے کی طرف ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے، اس لیے اگر خارش مسلسل ہو رہی ہو، شدید ہو یا دیگر علامات کے ساتھ ہو تو خود علاج نہ کریں، فوراً کسی ماہر جلد سے اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں۔ جلد کی صحت آپ کی مجموعی صحت کا آئین ہے، اس کا خیال رکھنا اس کی رسپانسبلٹی، وما علینا الا البلاغ المبین۔